فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات میں اتباع رسول اور اطاعت رسول کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں 40 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی 40 مرتبہ اللہ نے قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ان 40 آیات میں سے 22 آیات وہ ہیں جس میں اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ 22 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور 18 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے صرف رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی اطاعت کو شریک نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی اطاعت بھی نہیں کی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 18 آیات میں تو اکیلے اللہ نے حضور کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن پورے قرآن کریم میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے اکیلے اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ جہاں بھی اپنی اطاعت کی باری آئی اللہ نے ساتھ رسول کی اطاعت ضرور کہی، لیکن جہاں 18 آیات میں حضور کی اطاعت کا حکم دیا وہاں اپنی اطاعت بھی نہیں کہی۔ تو یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ اکیلے اپنی اطاعت کا حکم دیتا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو لوگ حضور کو اگنور کر دیتے، توجہ ہی نہ دیتے، بھئی اللہ بڑا ہے، جب اللہ کی اطاعت کر لیا ہے تو رسول کی اطاعت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ حضور سے توجہ ہٹ جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کم ہو جاتی اور لوگ صرف اللہ کی اطاعت کرتے۔ لیکن جب کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، لیکن جب کوئی رسول کی اطاعت کرے گا تو خود قرآن کریم اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ حضور کی شان بھی ہے، یہ حضور کی عظمت بھی بیان ہو رہی ہے کہ حضور کی اتنی عظمت اور شان ہے کہ اللہ نے اکیلے حضور کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنی اطاعت کا اکیلے حکم نہیں دیا۔ اور یہ عظمت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جو بھی حضور کی اطاعت کرے گا وہ یہ جان لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک بات تو یہ۔ اب اطاعت کہتے کسے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حکم تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دے اس کو روک جاؤ، اس کا نام اطاعت ہے۔ یعنی ہم یہ پورا ربیع الاول اب ختم ہو رہا ہے، 1-2 دن رہ گئے، علماء سیرت بیان کرتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو حضور کی سیرت کا نہ پتہ ہو۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیرت کا مطلب کردار ہے نا، کہ حضور کا کردار کیسا تھا، حضور کا اخلاق کیسا تھا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہر اچھی چیز اللہ کے نبی کے اندر پائی جاتی تھی، یہ حضور کی سیرت اور کردار تھا، ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ کسی بھی مسلمان، ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان، جاہل سے جاہل مسلمان سے کہیں کہ یار حضور کی زندگی کیسی تھی، تو جو اچھی بات وہ آپ کو بتائے گا وہ حضور کی زندگی۔
اصل مسئلہ حضور کی سیرت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اطاعت رسول کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ آپ کر رہے ہیں، اور جس چیز سے حضور نے روکا ہے آپ اس سے رک گئے ہیں، تو یہ اطاعت ہے۔ اطاعت کے بعد دوسرا درجہ ہے اتباع رسول، کہ حضور کی اتباع کی جائے۔ اتباع کہتے ہیں عربی میں کہ اگر ایک بکری ہے اور وہ زمین پہ چل رہی ہے اور اس کے قدموں کے نشان زمین پہ پڑ رہے ہیں اور اس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے ان قدموں کے اوپر چل رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اتباع اطاعت سے اگلا درجہ ہے۔ اطاعت میں تو یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ حکم دے، اللہ کے رسول حکم دے وہ کرو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول روکیں اسے رک جائیں، اسے تو کہتے ہیں اطاعت۔ اتباع کہتے ہیں کہ حضور نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا، بس ہم نے پتہ کیا کہ اللہ کے نبی یہ کھاتے تھے، یہ پیتے تھے، ایسے سوتے تھے، ایسے جاگتے تھے۔ مثال کے طور پہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ کدو کھاؤ، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ حضور کو کدو پسند تھا، تو ہم حضور کی اتباع میں کدو کھاتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کدو کے علاوہ کوئی سبزی استعمال نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسند ہے۔ اسی طرح اتباع میں یہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف زندگی میں ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے یہ روٹین بنا لی۔ ایک ہی مرتبہ حضور کو دیکھا تھا، دوسری مرتبہ نہیں دیکھا، تو انہوں نے ہمیشہ نماز جو ہے وہ ناف سے نیچے ہاتھ رکھ کے پڑھنا شروع کی کہ میں نے اپنے نبی کو اس حالت کے اندر دیکھا۔ کسی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا ہے، تو اس بندے نے ساری زندگی کبھی اپنا بٹن بند نہیں کیا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی رضوان اللہ تعالی اجمعین طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب عمرہ کے مناسک ادا ہو جاتے ہیں یا حج کے مناسک ادا ہو جاتے ہیں تو بال کٹوانے ہوتے ہیں، تو عبداللہ بن عمر نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور ایک بال اس سے نیچے کاٹ دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تھا، کہ حضور کا حکم کیا تھا کہ واف اللحا وصف اللحا، داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو۔ اب وہ اطاعت ہے، یہ اتباع ہے کہ حضور نے مقدار نہیں بتائی کہ کتنی چھوڑنی ہے، لیکن وہ اتباع کے اندر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی داڑھی اتنی تھی۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ایک لشکر بھیج رہے ہیں میدان جہاد کے لیے، اور آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبد الرحمن تم بھی ساتھ جاؤ۔ تو جمعے کی نماز آنے والی تھی، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ پتہ نہیں میں شہید ہو گیا تو یہ سعادت حاصل نہ ہو کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھوں، تو محبت رسول میں، اتباع رسول میں انہوں نے کہا کہ چلو آخری نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ کے جمعے کی، تو پھر میں میدان جہاد میں چلا جاؤں گا۔ جب جمعہ کی نماز اختتام کو پہنچی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ صحابہ کی طرف کیا تو عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن تم گئے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے کیوں نہ جاؤں، وہ لوگ ابھی راستے میں ہی ہوں گے، میں ان کو پہنچ جاؤں گا، میرا گھوڑا بڑا تیز ہے، بس میری خواہش تھی کہ زندگی میں آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ تو حضور نے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف، تیری محبت و اتباع اپنی جگہ، لیکن تو اطاعت سے خالی ہو گیا ہے، جو اجر صبح والوں کو ملے گا وہ تجھے اب نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے اطاعت کی، جو رسول کا حکم ہوا وہ چل پڑے۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور ایک شخص نے باہر آواز سنی، اس کے سر پہ کوئی سامان بھی تھا، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اب شدید دھوپ بھی تھی، گرمی کی شدت بھی تھی، تو اللہ کے نبی جب نماز سے فارغ ہو کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک قدم اس کا مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا، اسی حالت میں وہ بیٹھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم کیوں یہاں بیٹھے ہو؟
کہا یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا کہ بیٹھ جاؤ. کہا میں نے تو وہ اندر حال میں جو بندے بیٹھے تھے ان کو کہا بیٹھ جاؤ, تمہیں تو نہیں کہا. کہا یا رسول اللہ میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں, میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ بیٹھ جاؤ. چنانچہ میں بیٹھ گیا کہ ایک قدم بھی اگر اٹھا لیا تو کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤ. تو یہ اطاعت ہے. تو اطاعت رسول اور اتباع رسول یہ لازم, اس لیے قرآن کریم کہتا ہے قل میرے محبوب کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ, فاتبعونی میرے نبی کی اتباع کرو, میرے نبی کی پیروی کرو. جس چیز کا پتہ چلا ہے حضور یہ کرتے تھے یہ نہیں کرتے تھے وہ کر لو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم, محبت کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ذنوبکم, تمہارے گناہ معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا. قل میرے نبی کہہ دو اطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اچھا اطاعت نہ کرنا اور اطاعت کا انکار کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے. اتباع اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ کافر نہیں ہوتا لیکن وہ سعادت سے محروم ہو جاتا ہے. تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, پس اگر کوئی پھر گیا اطاعت رسول سے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. بس آخری بات یہ ہے, یہ اطاعت بھی اور اتباع بھی بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی. جس بندے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے دل و جان سے محبت ہوگی وہ ہر طرح کی اطاعت بھی کرے گا, ہر طرح کی اتباع بھی کرے گا. اور جس کی حضور سے دل سے محبت نہیں ہوگی, فارمیلٹیڈ محبت ہوگی, عادت کی محبت ہوگی, تو اس کی جو اطاعت ہوگی اور اتباع ہوگی وہ بھی اپنی ہوگی. وہ حضور والی اطاعت نہیں ہوگی, وہ اپنی ہوگی. وہ ایک مہینہ حضور سے محبت کا اظہار کرے گا یا مہینے میں ایک دن محبت کا اظہار کرے گا, اور وہ اس کی اپنی اطاعت ہوگی, اتباع ہوگی. اصل اطاعت یہ ہے کہ حضور نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا, اور حضور نے کس چیز سے منع کیا اور کس چیز کا حکم دیا ہے. یہ اطاعت اور اتباع ہے. جو یہ کرے گا وہ اللہ کے رسول کی محبت کرنے والا ہے. وہ چاہے جھنڈیاں نہ لگائے, وہ چاہے چراغاں نہ کرے, وہ چاہے جشن عید میلاد النبی نہ منائے, وہ چاہے قوالیاں نہ گائے, وہ چاہے نعتیں نہ پڑھے, وہ چاہے سیرت کے جلسے نہ کرے. اصل اللہ کے رسول کا عاشق اور محبوب وہ ہے کہ جو اطاعت بھی کرے اور اتباع بھی کرے.